اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا بیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ ہم موجود ہیں. مولا کا یہ گھر، مولا نے جب ظاہری طور پہ خلافت حاصل کی تو پھر مولا نے کوفہ کو اپنا مسکن قرار دیا. میں نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کا جب تفصیلی حرم میں بیان کیا تھا تب میں نے بیان کیا تھا کہ امام زمانہ بھی کوفہ ہی میں رہیں گے، اور کہاں رہیں گے وہ ہم کل آپ کو مسجد سہلا میں بتائیں گے کہ کہاں رہیں گے. ہوگی تو کوفہ ہی، لیکن وہ مسجد سہلا میں رہیں گے. اور مولا افیئرز یعنی جو حکومت کے معاملات ہیں امیر المومنین بھی مسجد سے ہی چلایا کرتے تھے، اور امام زمانہ بھی مسجد سے ہی حکومت کے معاملات چلایا کریں گے. مسجد میں اور گھر میں آپ کے اندازے کے مطابق کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے. مولا کائنات اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ابھی آپ کو باہر سے لگ رہا ہے کہ یہ گھر بہت بڑا ہے، لیکن جب میں آپ کو تعداد مولا کی اولادوں کی بتاؤں گا تو یہ گھر بہت ہی چھوٹا سا نظر آئے گا آپ کو. مولا کی 30 اولادیں تھیں، تقریباً 18 بیٹے 12 بیٹیاں. کچھ کی شادیاں ہو گئی تھیں لیکن وہ آیا تو کرتی تھیں، جیسے جناب زینب کی شادی ہو گئی تھی تو وہ آیا تو کرتی تھیں. تو اس حساب سے اسی طرح یہ گھر سگنیفیکنس اس حیثیت سے بھی ہے اس کی ویلیو کہ حضرت عباس کی ولادت یہاں پر ہوئی ہے. اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک جگہ وہ بھی ملے گی جہاں پہ امام حسن و امام حسین کے حجرے تھے. وہ آپ دیکھیں گے تو آپ شاید تصور کریں کہ شاید ایک بندہ بس لیٹے اور اتنا ہی وہ کمرہ ہے، اور کوئی بہت بڑا گھر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی جو لوگ مسجد میں نہ مل سکتے تھے وہ مولا کے گھر پہ آیا کرتے تھے. مصائب کا تو میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے یاد ہے آپ کو کہ وہ آخری روایت کے جو صعصع بن سوحان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آخری مرتبہ مولا کائنات سے امام حسن سے بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد، جب مولا کو ضربت لگ گئی تھی 19 رمضان کو، تو میں بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد مولا کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا. تو گویا کہ یہی وہ گھر تھا کہ جہاں پر صعصع بن سوحان گئے تھے اور سوال کیا تھا یا علی یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں. اور مولا نے اس کا ایک طویل جواب دیا تھا یہ کہہ کر کہ اپنے فضائل پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، مگر قرآن نے یہ کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تم کو نعمتیں دی گئی اس کو بیان کیا کرو. لہذا میں اپنی فضیلتیں بیان کروں گا. کل انشاءاللہ اگر مجلس ہوئی تو میں پوری فضائل کی وہ روایت پیش کروں گا. اندر آپ کو غسل خانہ بھی نظر آ جائے گا، جس جگہ پر امام کو غسل دیا گیا اور جس جگہ پر امام کو کفن پہنایا گیا. بس مولا کا طریقہ کار یہ تھا کہ پورے رمضان میں ایک ایک کے گھر افطار کیا کرتے تھے. ایک بیٹے ایک بیٹی، ایک بیٹے ایک بیٹی کی گھر افطار کیا کرتے تھے. جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا تو لوگوں نے ابتدائے رمضان میں ہی سوال کیا. مولا علی کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یا علی، اچھا لوگ دیکھا کرتے تھے کہ مولا علی خضاب کیا کرتے تھے، وائٹ بالوں کو کلر کیا کرتے تھے، ڈائی کیا کرتے تھے. لیکن جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو پہلے جمعے میں مولا خضاب کیا کرتے تھے. جب مسجد میں داخل ہوئے تو رمضان میں دیکھا کہ مولا نے خضاب نہیں کیا ہے. کہا یا علی اس سال آپ نے خضاب نہیں کیا؟ فرمایا کہ اس سال جو خضاب ہوگا وہ خون سے خضاب ہوگا. جب 18ویں رمضان قریب تھی اور اس زمانے میں حاجیوں کے کاروان رمضان میں نکلا کرتے تھے، مسجد کوفہ میں بیٹھ کے امام علی نے امام حسن سے سوال کیا، حسن یہ بتاؤ باہر شور کیسا ہے؟ یہی مسجد کوفہ، باہر شور کیسا ہے؟
کہا کہ یہ شور ایسا ہے کہ مولا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں اور حاجی کاروان کی صورت میں حج کرنے کو جا رہے ہیں۔ امام نے کہا لیکن تمہارا بابا اس سال حج پر نہیں جا سکے۔ کچھ باتیں مولا کہتے جا رہے ہیں سن 40 ہجری کے حوالے سے۔ جیسے ہی 18ویں رمضان کی صبح آئی تو مولا ممبر مسجد کوفہ میں گئے۔ انشاءاللہ جب آپ زیارت کریں گے تو میں وہاں پر بیان کروں گا۔ ممبر پر جانے کے بعد امام نے کہا بیٹا حسن یہ بتاؤ آج کون سی رمضان ہو گئی؟ فرمایا کہ بابا آج 18ویں رمضان کا روزہ شروع ہو گیا۔ کہا بیٹا حسین یہ بتاؤ کہ اب عید میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ فرمایا کہ بابا عید میں بس 12 دن باقی رہ گئے۔ کہا بیٹا لیکن تمہارا بابا اس سال عید نہیں کرے گا، بس 18ویں کا روزہ ام کلثوم کے گھر افطار کرنے کا وعدہ تھا۔ مولا نے جناب ام کلثوم کے گھر، چونکہ ام کلثوم یہیں پر موجود تھی، اپنے بابا کے گھر ہی آئی ہوئی تھی، لہذا ام کلثوم کے گھر پر گئے اور افطار کے لیے جناب ام کلثوم نے 2 غذائیں رکھی، ایک غذا دودھ اور ایک غذا نمک اور ساتھ میں روٹی۔ مولا نے کہا اے جناب ام کلثوم بیٹی یہ بتاؤ کیا تمہارے باپ نے روٹی کے ساتھ کبھی 2 غذائیں کھائی ہیں؟ آپ ان میں سے ایک غذا کو اٹھا لیجئے۔ بس ایک غذا دودھ کو اٹھا لیا اور اب مولا نے نمک سے افطار کیا۔ بار بار صحن میں آتے ہیں، صحن اندر دیکھ لیجئے کتنا سا ہے، بار بار صحن میں آتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تب یہ گھر کھلا ہوا تھا اور کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے جس کا رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اندر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جناب ام کلثوم نے سوال کیا بابا یہ کیا بات ہے؟ بڑی عجیب حالت ہے آپ کی، بار بار آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ام کلثوم کچھ دیر میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور کچھ دیر میں تہجد کا وقت ہو گیا۔ علی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، تیار ہو کے امامہ سر پہ ہے، عبا پہنی، اور اب جانے لگے کہ مرغابیوں نے راستہ روکا۔ تو ام کلثوم کہتی ہیں مولا میرا دل بیٹھا جا رہا، آپ آج نہ جائیے۔ مولا نے کہا اے ام کلثوم اگر ان کو کھلا سکو تو کھلا دینا اور اگر نہ کھلا سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ مولا آگے بڑھے تو اب کمر کا بند، کمر کا پٹکا دروازے میں اٹکا۔ جیسے ہی اٹکا تو جناب ام کلثوم نے کہا مولا بابا جودہ بنت حمیرہ کو بھیج دیجئے، آج نہ جائیے۔ کہا بیٹی آج تو جانا بہت ضروری ہے۔ بس اب مولا چلے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو الٹا پایا، سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا اٹھ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ علی نے نماز کے لیے صف لگ چکی اور اب اقامت کہی جا چکی۔ مولا نے پہلی رکعت اور دوسرے سجدے میں سر رکھا۔ وہ تلوار جو 1000 درہم کے ساتھ تیز کی گئی، 1000 درہم کے ساتھ زہر میں بجھائی گئی، انتہائی شدید قسم کی تلوار، وہ تلوار مولا کے سر پر پڑی۔ جیسے ہی پڑھی تو علی نے جملہ کہا فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ بس علی ایک مرتبہ پلٹ گئے، امام حسن آگے بڑھے، مولا نے نماز تمام کروائی اور اب امام کو اٹھایا گیا اور جبریل نے نوحہ پڑھا لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، آج ہدایت کا رکن گرا دیا گیا۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ صدا سنی، جناب زینب جناب ام کلثوم کے پاس آئی، کہا بہن آپ نے کوئی جبریل کا نوحہ سنا؟ کہاں بابا کے ساتھ کچھ معاملہ تو ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ ایسے میں
لوگوں کو دور سے دیکھا، لوگ علی کو اٹھا کر آ رہے ہیں. ارے میرا بابا چل کر گیا تھا، یہ کندھے پر اٹھا کر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ جناب زینب و ام کلثوم کی صدا بلند ہوئی. جیسے ہی صدا بلند ہوئی، مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا. کہا بیٹا حسن، یہ ساتھ دائیں بائیں کون ہے؟ کہا بابا یہ آپ کے نمازی ہیں، آپ کو ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. کہا بیٹا ان کو الوداع کہو، مجھے جناب زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ نامحرموں کے کانوں میں ان کی آوازیں جائیں. میں کہوں گا مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے، رات کا صبح کا اندھیرا ہے، ابھی صبح مکمل ہوئی نہیں، مگر آپ کو یہ غم ہے کہ ام کلثوم اور جناب زینب کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں نہ جائیں. 61 ہجری کی صبح ہوگی، بھرا مجمع ہوگا، لوگ جناب زینب کو کھلے سر دیکھیں گے، کہیں گے ارے یہ علی کی بیٹی ہے، ارے یہ محمد کی نواسی ہے. الا ولعنت اللہ علیہ.